تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے، کوشش کیجئے صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز سے۔ جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض اور احسان مند سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند آواز سے صلوات تلاوت کریے گا۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ مومنین جو میرے بادشاہ علی کی ولایت پہ غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں، اور ان خوش نصیب مومنین میں سے بھی بالخصوص وہ مومنین، وہ عزادار کہ جنہیں دنیا میں آ کے ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ میں بسم اللہ کروں، یا اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و عوارضات سے تحفظ کے لیے ہر بندہ کوشش کر کے اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے گا جتنی اسے صلوات پڑھنے کی طاقت اور توفیق حسین بادشاہ نے عطا کی ہے۔ اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں۔ ایک بڑا گزشتہ 2-3 نوکریوں میں ایک بڑا اچھا امیج، بڑا کمال امیج آپ کے معیار سماعت کا میرے ذہن میں بنا ہوا ہے جی۔ اور آج پہلے اندر مجلس پاک تعداد بھی کم، آج باہر یقیناً تعداد زیادہ ہے، تو پھر معیار بھی اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ میں اتنے پہ بھی راضی نہیں ہوتا جی۔ میں کوشش کروں گا میں آپ کے معیار پہ حضور پورا اترتا رہوں، آپ مجھے دعاؤں سے نوازتے رہیے گا۔ 4 مصرعے پڑھتا ہوں اور پھر مجھے اس پہ اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے جو باجی نے حکم کیا ہے کہ اتنی دیر تو نے پڑھنا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے، یا ان کی طرف سے مجھے یہ فلیکسیبلٹی بھی ہے کہ آپ کم بھی کر لیں تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں، میرے بعد والے ذاکرین آئے بیٹھے ہیں۔ 4 مصرعے سن لیں، پھر میں کوشش کرتا ہوں جی فیصلہ کر لوں کہ کس حد تک کس سپیڈ میں جانا ہے۔ سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ جو بول رہے ہیں جی ان کی تو کیا بات ہے، جو نہیں بول رہے بے شک نہ بولیں، لیکن دیکھیں میری طرف، کیونکہ مجھے یہ تھوڑی سی امید رہتی ہے کہ اگر دیکھیں میری طرف تو شاید بول ہی پڑیں۔ بھائی عمران جی، اور یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں حضور، میری کوئی ایسی ذاتی اٹیچمنٹ ہے نا جی ان دنوں کے ساتھ، کربلا کے حوالے سے بڑی اندرونی، شاید آپ میں سے بھی کسی کی ہو، ویسے تو اپنی ہر سانس میں کربلا ہے، لیکن یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں نا، ان میں میرے اندر کی کربلا مجھے اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مومنین عاشورہ کرنے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں ان دنوں میں، اور جو 40 کی تیاری کیے بیٹھے ہیں وہ جا رہے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ رستے میں ہیں، کچھ سامان باندھ کے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بندے کربلا زندگی میں ایک دفعہ بھی ہو کے آئے ہو نا، کسی مخصوصی پہ گئے ہیں یا ویسے ہی کبھی بھی گئے ہیں، وہ میری بات کا لطف ضرور لیں گے۔ جو نہیں گئے میں دعا کر رہا ہوں جی انشاءاللہ کل دے جان دے آج جاؤ، تاکہ میری بات آپ کو محسوس ہو، اور پھر وہاں مجھے دعا کر دینا، میں اس دعا پہ بھی راضی ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں سجدے کبھی بھی
عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ یہاں سے بھی دعا آتی، جو جوان ڈھیر سارے بیٹھے بزرگ بول رہے ہیں جی۔ حیدری، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ میں پہلی دفعہ نہیں آیا جی اس بارگاہ میں، اس لیے یہاں کا تھوڑا سا امیج میرے اندر بنا ہوا ہے کہ یہ بارگاہ کسی مولوی کے مرہون منت نہیں، اس بارگاہ پہ فقیر کا خون لگا ہے۔ تو جو بندہ فقیر کی محنت کا قائل ہے نا، میں اس کے آگے ایک شعر رکھ رہا ہوں، اور میری بادشاہ سے دعا ہے، میرے بادشاہ عباس سے، مالک یا تو سب کو شعر ویسے سمجھ آئے جیسے میں نے کہا ہے، تو یا پھر کسی نے سمجھ نہ آئے، غلط سمجھ سے بہتر ہے کہ سمجھ نہ آئے، کیونکہ سارے سیاپے جو ہے نا وہ سمجھ نہ آنے کی وجہ سے نہیں، غلط سمجھ کی وجہ سے بنے۔ میں کہہ رہا ہوں سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے۔ مجھے ابھی باو جی نے بیٹھک میں آ کے کہا جی آپ کو نہیں پتا آپ کے سامنے ڈاکٹر کون بیٹھے ہیں، انجینئر کون بیٹھا ہے، وکیل کون بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، آفیسر کون بیٹھا ہے، پروفیسر کون بیٹھا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں جس بندے کے پاس عقیدے کی دولت ہے نا، میں بھائی عمران جی اس کے عقیدے کے اوپر مصرع رکھتا ہوں، اور بندہ حسین بادشاہ کو گواہ بنا کے کہ میرے یہاں پہ عقیدہ تھا اور میرا بولنے کو دل نہیں ہے، میں اپنی زبان کاٹ کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ جاؤں گا، لیکن شرط ہے مجھے داد اور دعا، میرٹ اور عقیدے پہ چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور کرب و بلا زمین کا وہ خطہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ کیا بات ہے، جس کے اندر کربلا کی رمق ہے، بولو حیدری۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ یہاں تو کافی سارا رش ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ جی۔ میں بسم اللہ، آپ کے سننے کی کیا بات ہے۔ علی شہنشاہ، نعرہ حیدری۔ یار میرا دل کر رہا ہے میں یہیں پہ چھوڑ کے نا آپ کو آپ کے سننے کی واہ واہ شروع کر دوں۔ سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے، کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اور کرب و بلا زمین کا وہ خطہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے۔ باجی بسم اللہ ٹھیک نہیں ہوگی؟ اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر۔ ویسے تو باجی اس گھر کی ہر شخصیت کے فضائل بندہ پڑھنے لگے نا تو اسے دوسری کوئی شخصیت نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، ایسی انفرادیت ہر شخصیت کو آپ کو دیکھنے میں ملتی جی۔ لیکن میرے بادشاہ حسین کے اندر اللہ نے کچھ ایسے کمالات رکھے ہیں نا جو واقعی کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آ سکے۔ ایک بات میں کر چکا ہوں، ایک اور میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور اب میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے حساب سے میرے کاغذوں میں مجلس بازی اب شروع ہے جی۔ بس پہلے بندوں کو ذرا شاعری کے لیے تیار کرنا مقصود تھا، اب میں نوکری شروع کر رہا ہوں جی۔ پہلا مصرع نظر کر رہا ہوں سرکار، اپنا لہو پلا کے سرے دشت کربلا، اپنا لہو پلا کے۔ میں نے مرشد آپ کے آنے سے پہلے میں نے کہا یہ وہ بارگاہ جہاں پہ مولویت کا کوئی چکر چکار نہیں، یہاں پہ فقیر کی محنت لگی ہوئی ہے، یہاں پہ ماتمی کا خون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس بندے کا جسم ماتمی نہیں اس کی روح ماتمی ہے، میں اس بندے کے آگے بات کر رہا ہوں جی۔ میں کہہ رہا ہوں اپنا لہو پلا کے سرے دشت کربلا، وحدت کو لازوال بنایا حسین نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ محسوس نہ کیجئے گا آج جوان پیچھے رہ گئے، بزرگ زیادہ دعا فرما رہے ہیں۔ اپنا لہو پلا کے سرے دشت کربلا، اپنا لہو پلا کے سرے پرشد کام میرے مالک حسین نے کیا ہے آج سے ایگزیکٹلی 1380 سال پہلے۔ نہ وہ حسین سے پہلے کسی نبی نے کیا، نہ پیغمبر نے کیا، نہ رسول نے کیا، نہ امام نے کیا، نہ کسی حجت نے کیا، نہ کسی ولی نے کیا، نہ حسین کے گھر کے باہر کسی نے کیا، نہ حسین کے گھر کے اندر کسی نے کیا۔ اگر آپ کے علم میں ہوئی ایسی بات ہوئی، کوئی شخصیت ہوئی، چپ نہیں کرنا، مجھے ٹوکنا ہے کہ پتر سچے اندر ممبر تھے، غلط گل نہیں کرنی تاکہ یہاں ریکارڈ ہو جائے اور دنیا کو پتہ چلے اس ممبر پہ کوئی بندہ جھوٹ بولے تو شیعہ اسے برداشت نہیں کرتے۔
اور اگر میں ٹھیک کروں تو پھر مجھے اتنی دعا کرنا کہ آئندہ سے ایسی باتیں کرنے کا حوصلہ میرے اندر بنا رہے، میں ایسی بات کرتے ہوئے ڈروں نہ۔ اپنا لہو پلا کے سر دشت کربلا، اپنا لہو پلا کے، داد موڈ سے دینی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے، اپنا لہو پلا کے سر دشت کربلا، وحدت کو لازوال بنایا حسین نے، اور صدیوں سے جس خدا کا بتاتے رہے رسول، کرب و بلا میں وہی دکھایا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے اللہ بابا جی بتایا نہیں، حسین نے بھائی جان اللہ دکھایا ہے۔ حیدری، انبیاء اللہ بتاتے رہے، کوئی اللہ ہے جسے مانو، کوئی اللہ ہے جس کا پرچار کرنے ہم آئے۔ حسین نے بتایا نہیں، حسین نے دکھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسین بھیج رہے ہیں اور کوئی نہیں جا رہا۔ ایک سلام مرشد مجھے پڑھنا ہے، میں اس تک جانے کے لیے نہ میں نے آہستہ آہستہ کربلا، اور آہستہ آہستہ میں اس کے قریب آ رہا ہوں۔ حسین بھیج رہے ہیں۔ ایک فقیر سے لیا وہ ایک موتی ہے جی، اتنے کمال مجمع کو نہیں دے کے جاؤں گا نا مرشد، تو مجھے اگلے پورے سفر میں نہ وہ لفظ میرے سے لڑتا جھگڑتا رہے گا، پہ چنگے بھلے بندے سننے والے دعا کرنے والے بیٹھے سنتے تو زیادتی کیتی ہے۔ میں جب اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے مجلس میں جانے لگا ہوں نا، تب سے میں ایک بات سن رہا ہوں، تو اگر میں نے تب سے سنی ہے تو یقیناً آپ بھی تبھی سے سن رہے ہیں۔ حسین بادشاہ نے فرمایا، عباس جی مولا چراغ بجھا دو۔ سرکار وفا نے چراغ بجھا دیے۔ حسین نے فرمایا، جس نے جانا ہے مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے، یہاں تک جہاں پہ حقیقت کی بات آئے گی وہاں میں پورے کانفیڈنس سے بات کروں گا۔ چراغ بجھا کے حسین بادشاہ نے فرمایا، جس نے جانا ہے چلا جائے، میں راضی، میری اماں راضی، میرا بابا راضی، میرا نانا راضی، میرا اللہ راضی، جنت دے کے بھیج رہا ہوں، چلے جاؤ۔ یہاں پہ ممبر سے بھی پڑا گیا، تھوڑے سے بندے اٹھ کے باہر چلے گئے، چراغ جلایا گیا، پھر بجھایا گیا، پھر فرماتے جس نے جانا اٹھ کے چلا جائے، پھر تھوڑے سے بندے، اب تھوڑے سے مجھے نہیں پتا وہ کتنے تھے، اٹھ کے باہر چلے گئے۔ حضور تیسری دفعہ چراغ جلا کے پھر بجھوایا، پھر بندے باہر چلے گئے، پھر جب جلایا تو پھر حسین بادشاہ نے کہا، اب جو بچ گئے ہیں نا یہ خالص ہیں، یہ عرق ہے، یہ نچوڑ ہے، اس سے زیادہ پیورٹی ممکن نہیں کائنات میں۔ معذرت کے ساتھ اس سے آگے میرے پاس قسم نہیں ہے، جس بندے کے اندر ترازو ہے نا ذاکری کو تولنے کا، میں اس ترازو میں لفظ رکھ رہا ہوں، میرا حق بنے تو بولنا ورنہ رہنے دینا۔ 3 دفعہ ذاکرین نے، علماء نے ممبر سے پڑھا کہ باجی تینوں دفعہ چراغ بجھتا رہا اور بندے اٹھ کے چلے گئے۔ غلط! میں اس بات کا قائل نہیں کہ حسین بادشاہ نے کہا چراغ بجھانے کے بعد کہ اٹھ کے چلے جاؤ اور بندے چلے جائیں، ممکن ہی نہیں۔ بندے اٹھ کے تب جاتے جب خیمے میں اپنی مرضی سے آئے ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب کربلا حادثہ ہوتی، جب کربلا بائی چانس ہو رہی ہوتی، بھائی عمران جی، کربلا واقعہ نہیں، حادثہ نہیں، انسیڈنٹ نہیں، ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے حسین کا اللہ کے ساتھ۔ حسین نے ہر شے لکھوائی ہے، حسین نے اپنے ہر شہید کا نام لکھوایا ہے، اس کے باپ کا نام لکھوایا ہے، اس کا قبیلہ لکھوایا ہے، اس کے قاتل کا نام لکھوایا ہے، اس کی شہادت کے اسباب لکھوائے ہیں، اس کی کربلا میں یوم عاشورہ شہادت کا وقت لکھوایا ہے، ہر شے لکھی ہوئی ہے۔ چلو مجھے نہیں پتا یہاں بارگاہ میں کہیں شہدائے کربلا کی باجی فہرست لگی ہے کہ نہیں لگی؟ لگی ہے۔ چلو ایک نام ہے، بزرگ یقیناً وہ نام جانتے ہوں گے، جوانوں کے لیے یا بچوں کے لیے شاید وہ نام نہیں ہو، ابھی میری مجلس کے بعد جا کے نام چیک کرنا۔ اس فہرست میں شہدائے کربلا کی لسٹ میں ایک نام ہے عابس۔ میں کیا سی بزرگ ہی بول رہے ہیں، عابس، عین الف بے سین، عابس، اس کا نام عابس ہے۔ شاکری اس کا قبیلہ ہے جس کا یہ سردار ہے۔ ایک لفظ اتنا مزیدار ہے نا، میں یہ بات کروں اور یہ نہ کروں تو مجھے لگتا ہے میری مجلس مکمل نہیں۔ 2 محرم کو میرا مالک حسین کربلا پہنچے، ادھر سے اب میں اسے اتفاق کہوں، حسین کی مرضی کہوں، اللہ کی رضا کہوں، تکمیل کربلا کا سبب کہوں، مجھے نہیں پتا، بہرحال ان میں سے ہی کچھ ہے۔
ادھر سے بلا تشبیہ حسین اپنا قافلہ لے کے کربلا کی طرف روانہ، ادھر سے یہ اپنا قبیلہ لے کے کربلا کی طرف سے گزر رہا تھا۔ کربلا سے کچھ منزلیں پیچھے تھے آئے، میں اس بندے کو باجی پہلے سلام کر رہا ہوں، اور میں اس بندے کے معیار سماعت کا آج ساری رات قائل رہوں گا۔ دونوں قافلے یوں جا رہے تھے، ادھر عابس، ادھر میرا مالک حسین۔ عابس نے فٹافٹ اپنے نوکروں کا جلدی کرو، اپنے خیمے یہاں سے اکھاڑو، خیمے اکھاڑ کے دور لے جاؤ۔ نوکر نے کہا سرکار تعمیل ہوگی لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ دیکھو وہ سامنے ہے حسین کے خیمے، اور حسین ہے حجت، حجت نے بلا لیا اور نہ گئے تو کافر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جلدی کرو۔ یا جلدی کرو، اپنے خیمے یہاں سے اکھاڑو، دور لے جاؤ، جہاں سے گفتگو شروع کی ہے۔ کیوں سرکار؟ وہ سامنے حسین کے خیمے لگے ہوئے ہیں، حسین حجت ہے، حجت نے بلا لیا اور نہ گئے، ککھ پلے نہیں رہنا، فارغ ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس کے نوکروں نے جلدی سے خیمے اکھاڑنے شروع کیے، سامان سمیٹنا شروع کیا۔ ادھر سے حسین بادشاہ کی عین اللہ ہی نگاہ اٹھی، ادھر سے میرے مالک حسین کی عین اللہ ہی نگاہ اٹھی۔ عباس، یہ سامنے عابس ہے نا جو اپنے خیمے اکھاڑ رہا ہے؟ جی بادشاہ۔ دور جا رہا ہے؟ جی مولا۔ مسکرا کے تیرا مرشد حسین کہتے جا اسے جا کے سمجھا، دور نہ جا، میں نے اس کا نام لکھوایا ہوا ہے۔ اسے کہا دور جانے کا فائدہ کوئی نہیں، میں نے وہاں اس کا نام لکھوایا ہوا ہے۔ پھر 2 محرم کو اپنا ایک گھوڑا، ایک نوکر اور بھائی جان ایک تلوار لے کے، حضور یہ میرے بادشاہ حسین کے ساتھ شامل لشکر ہوا ہے۔ کیا کیا لے کے؟ گھوڑا، نوکر، تلوار، یہ تینوں چیزیں لے کے اپنا قبیلہ پورا پیچھے چھوڑ کے یہ بادشاہ حسین کے ساتھ شامل ہوا جی۔ 2 محرم کو شامل ہوا ہے، 8 دن میرے بھائی جان یہ میرے مالک حسین کے ساتھ رہا ہے۔ 10 محرم، اچھا اب تو جنگوں کا وہ ٹرینڈ نہیں رہا نا جی، اب تو نیوکلیئر آ گیا نظام سارا، ایک بم پھینکو اور پورا ملک ہی تباہ، ٹھیک ہے نا؟ تب کیا ہوتا تھا، کچھ جگہ چنی جاتی تھی کہ فلاں جگہ پہ جنگ ہوگی، پھر اس موقع پہ اس پوائنٹ پہ جا کے ایک لشکر یہاں کھڑا ہو جاتا تھا صفے باندھ کے، ایک مثال کے طور پہ یہاں کھڑا ہو جاتا تھا، پھر ایک بندہ یہاں سے نکلتا تھا، ایک وہاں سے نکلتا تھا، اور پھر دونوں رجز پڑھتے تھے۔ اور یہ رجز ہی ہوتا ہے، میں نے بڑے بندوں سے اسے رجز کہتے سنا ہے، کوئی رجز آخدا ہے، کوئی یہ رجز ہوتا ہے، اب نہیں ہوتا، تب ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا رجز؟ فوجی میدان میں آیا، میرا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ، میرے دادا کا نام یہ، میرے قبیلے کا نام یہ، میری تلوار کی یہ شان، میری سواری کی یہ عظمت، میرا نام یہ۔ میں تو سوچ رہا تھا باجی مجھے آگے نہیں پڑھنا پڑے گا، بندے پہنچ جائیں گے، لیکن کھولتا چلو، میرا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ قرآن ہے میرے سر پہ۔ جہلم والوں آپ کو غلط فہمی ہے کہ جو بندے میدان سے بھاگتے تھے وہ بزدلی کی وجہ سے جاتے تھے، وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں جاتے تھے، وہ اس لیے جاتے تھے جا کے کیا کہیں، میں کون، میرا باپ کون۔ اوہ ہوئے، جس کا ہاتھ نہیں اٹھا اس سے مجھے سچی مچی پریشانی ہوئی ہے۔ حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے یا اس لیے میں ان کی آنکھاں جا کے بہتر ہے کہ پہلے ہی آرام نہ لوں، جان دیو۔ میں پوری ذمہ داری سے باجی ایک بات کر لگا ہوں، اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے وہ بات حوالے کر کے چاہ رہا ہوں کہ آپ پوری ذمہ داری سے اس کی داد دیں، ٹھیک ہے نا؟ رجز پڑھا جاتا تھا 10 محرم کو، یہ یوم عاشورہ، مالک حسین سے اجازت لی، بادشاہ اجازت، میدان جاؤں؟
فرماتے جاؤ آبس اللہ کے حوالے. میدان آ گیا آبس. تاریخ حرب و ضرب میں جو شخصیت بھی حضور باؤ جی میدان جنگ کرنے گئی ہے نا، اس نے اپنا رجز خود پڑھا ہے. ایک مثال ہے حسین کے آبس کی، اس نے رجز خود نہیں، اس کے نوکر نے پڑھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے خود، ایون کہ بادشاہ علی جب گئے ہیں، بادشاہ علی نے بھی ہر جنگ میں اپنا رجز خود پڑھا ہے. میرا نام علی ہے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں نے فلاں فلاں کو مار رکھا ہے. علی بادشاہ نے اپنا تعارف خود کروایا. سرکار وفا نے واجی اپنا تعارف خود کروایا. سرکار حمزہ، سرکار جعفر طیار اور جتنے بڑے بڑے جنگجو، ہر بندے نے اپنا تعارف خود کروایا. ایک مثال ہے حسین کی آبس کی، خود نہیں بولا. میرا دل کرتا ہے کہ مجھے آبس کہیں ایسے میں میدان معاشر میں انٹر ہو رہا ہوں نا، یہ سامنے نظر آئے، میں خدا کی قسم، یہ بادشاہ کے علم کی قسم، میں اس کی نالین اٹھاؤں، سر پہ رکھوں اور میں نبیوں میں فخر کرتا ہوا جاؤں. اس بات کی وجہ سے میں بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر آپ کے میرٹ پہ پوری اترے تو دعا سارے کریے گا، نہ اترے تو بالکل کوئی بندہ نہ بولے. میدان آیا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور بلا تشبیہ. یہاں پہ اس نے گھوڑا کھڑا کیا، سامنے 9 لاکھ، ادھر دائیں طرف اس کا نوکر کھڑا ہو گیا. اس کے نوکر نے بھی اس کا تعارف شروع کروایا. یہ میری ذاکری کی جھولی ہے آپ کے آگے، بڑے مان سے میں نے آگے کی ہے، بھر دینا، خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اس سے آگے میرے پاس میرٹ نہیں ہے کہ میں جا کے فلاں جگہ تے گل کروں تو میں اتنے داد ہو جائے. یہاں ہو جائے گی تو میں آگے کہیں کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. نوکر کھڑا ہے میدان میں، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے 9 لاکھ. اب اس کے نوکر نے بھائی جان تعارف شروع کروایا. کوفیہ اور شامیہ کتنے خرچ، یہ آبس ہے، شبیب کا بیٹا ہے، شاکری قبیلے کا سردار ہے، لیکن حسین کا نوکر ہے. کیا بات ہے بھائی جیلم تیرے معیار کی، خدا کی قسم ہر ہاتھ کو سلام کرنے کو دل کر رہا ہے. یار مولا کے ماننے والے نے رجز تو ضرور پڑھایا نوکر سے، اور خود منہ موڑ کے ان سے منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا. میں سرکار وہی بات کر لگا ہوں، دیکھنا ہی نہیں چاہتا جو میرے مولا کے دشمن ہے. آئے کاش کہ ہمارے اندر بھی اسی عقیدے کی کوئی 1% آ جائے نا، ہم اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے ولایت کا رشتہ پیچھے کر دیتے. اور کوئی نہیں ہوں منہ ملاحظہ بھی تو رکھنا پہنتا نا، کی کری ہوں برادری جو ہوئی حکا پانی بند کرا لئیے. ہاں اتھے حکا پانی بند نہ کرائیں، اگے بھاویں تیرا ہو جائے. ٹھیک ہے، ہاں یہ معیار، یہ حسین بادشاہ کے نوکر. اب بالکل جی ایک 4 مصرے اور میں مرشد اسی پہ ایک سلام، اور وقت ہوا رضوی صاحب نہ آئے تو میں ایک سلام کے بعد 2 لفظ مصائب کے پڑھ دوں گا، ورنہ رضوی کے بعد رضوی نہیں پڑھنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہمارے تو ان کے ساتھ ویسے ہی تعلقات ڈھیر سارے، مالک انہیں سلامت رکھے. اور میں اپنے کاغذات میں اپنی، ہر بندے کا میرٹ معیار الگ الگ ہوتا ہے. بھائی عمران جی میں اپنے کاغذات میں ان مصروں کو ابھی تک کے اس سال کے مرشد سب سے خوبصورت اور لطیف مصرے قرار دے چکا ہوں. جس کا بھی، اسی میں میرا موضوع ہے سلام کا جو میں نے آگے پڑھنا ہے، جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا، جس کا بھی، چاہے وہ پاکستان میں ہے، وہ عراق میں ہے، وہ افغانستان میں ہے، وہ ایران میں ہے، وہ سعودیہ میں ہے، اس کے لیے یہ شرط لازمی ہے، جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا، باب شبیر پہ پیشانی کو دھرنا ہوگا، اور رستہ ہی کوئی نہیں. تھوڑا سا آپ بولیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. یا علی، جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا، جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا. یہ پلر کے ادھر ادھر جتنے ہیں مرشد، سبحان اللہ. یہ اگلا شعر میں ادھر جو جوان بیٹھے ہیں، بزرگ وہاں سے بھی بول رہے ہیں، جوانوں کی نظر کر رہا ہوں. وہاں اتھوں میں ٹھنڈی ہوا آوے تو میں لگے ساری ساڑھے نال لیں حالی تو نہیں نا میں آکھیا سی. حیدری، جس کا
بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا، جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا، باب شبیر پہ پیشانی کو دھرنا ہوگا، جس کا بھی عشق کی سدرہ سے گزرنا ہوگا، باب شبیر پہ پیشانی کو دھرنا ہوگا۔ اور یہی سرگوشی تھی انصار کی عاشور کی شب، کیا زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا۔ او بھائی کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں ماتمی کے اٹھتے ہوئے ہاتھ پہ سجدہ کروں یار، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ماتمی ضرور بولے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ جس کا بھی زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ، آپ میں سے بھی اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں کبھی نہ مروں تو فوراً حسین پہ مر جائے، اور جو حسین پہ نہیں مرتا نا وہ آخر کار مرتا ہے، اس کے پاس اور باوجی آپشن ہی کوئی نہیں۔ ایک 4 میں سے اور پڑھ لوں یا اتنی کھلی چھٹی تو ذاکر کو ملتی نہیں، دل کرے مصحف پڑھی دل کرے نہ پڑھی، تو آج مجھے ملی ہے، تو ایسے ہی ایک 4 مصرے اور پڑھوں۔ ایم سامنے میں نے صفحہ پلٹا اور وہ آ گئے۔ میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں، یہ بھی میرے مالک حسین کے علاوہ کسی کے اور کے حصے یہ شرف آیا ہو تو نہ خود داد دینی ہے نہ کسی کو بولنے دینا ہے، بلکہ جب ہاتھ اٹھن لگے نا یہ تو داد علی گل ہی نہیں، تیرا ہاتھ کیوں اٹھ گیا ہو، تو پھر جس کا نہ اٹھ رہا ہونا تو اٹھایا جائے، پھر ساڈا پتر محنت کرتا پیا تو گل ٹھیک پہ کرتا تو بول ہی نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو۔ اللہ اکبر، خنجر میں اس کی شاہ رگ کی موت نہیں ہے، حضور اس کی شاہ رگ میں خنجر کی موت ہے۔ میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں، میں اس شہید، ماشاءاللہ اندر تو کافی رش ہو گیا، میں جب آیا تھا تو یہ سارا خالی تھا۔ لو جی ایک مصرع نہ اگلا شعر، حضور میں یوں اندر بھیج کے تو باہر والوں کی نظر کر رہا ہوں، اندروں میں بہت ہی داد آوے نا تو میں تو اللہ علیہ میں تو انو مصرع دینے لگا تو پچھلے ان تسی دے دیا جے۔ میں کہہ رہا ہوں میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں، میں اس جس کے یہاں پہ دل نہیں کربلا دھڑکتی ہے وہ ایک بندہ بولے، میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو، اور سوا حسین وہ غیور تو دکھا مجھ کو جو آپ اپنی ہی مقتل خرید سکتا ہو۔ اوہ ہوئے اللہ اکبر۔ آپ کو مصرع اچھا نہیں لگا بھائی جان؟ آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، مل کے نعرہ حیدری یا علی، کیا بات ہے۔ میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو، اور سوا حسین وہ غیور تو دکھا مجھ کو جو آپ اپنی ہی مقتل خرید سکتا ہو۔ حسین بادشاہ ایک اکیلی شخصیت ہے جس نے اپنی مقتل کی قیمت لگائی، ریٹ لگایا، پیسے ادا کیے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا باجی کہ حسین اس غیرت کے پروردگار کو کہتے ہیں جس نے غیر کی زمین پہ سر دینے پسند نہیں کیا، جس نے پرائی زمین پہ حضور شہید ہونا ہی پسند نہیں کیا۔ تجارت کی ہے حسین نے اپنی قتل گاہ کی زمین کی۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، حسین نے جو زمین خریدی ہے نا وہ اتفاقاً قتل گاہ نہیں بن گئی، حسین نے قتل گاہ سمجھ کے خریدی ہے۔ شاید ابھی تک کی جتنی، مجھے نہیں پتا کتنا پڑھ گیا، واہ پڑھ گیا، ابھی تک کا سب سے مزیدار جملہ، اتفاقاً نہیں وہ جگہ بن گئی، قتل ہونے۔ حسین نے شہادت کی جگہ سمجھ کے جانتے ہوئے خریدی ہے، تجارت کی ہے، ریٹ لگایا ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے۔ ایک بات میں نہ کروں گا نا تو میں نے جو لنگر کیا نا باجی وہ ہضم نہیں ہوگا، اور وہ لنگر ایسا تھا نا وہ ہضم نہ ہوا تو پھر مجھے کل دوبارہ آنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تجارت کیسے ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ جہلم بڑا شہر ہے، ابھی مجلس جب میرے بعد رضوی صاحب پھر
قبلہ علی ناصر صاحب دونوں پڑھ لیں گے، پھر بھی جیلم شہر کھلا ہوگا، کسی جگہ پہ جا کے، چاہے آپ کسی ٹھیلے پہ ریڑھی پہ چلے جائیں یا بھائی جان کسی بڑی کمپنی میں چلے جائیں، بڑی کسی مل میں فیکٹری میں چلے جائیں، وہاں جا کے چیک کیجئے گا تجارت ہوتی کیسے ہے، تجارت کا مزاج کیا ہے۔ مثلا بھیا یہ کتاب کتنے کی ہے؟ جی 100 روپے کی۔ 80 نہیں لا لیندے؟ پریشان ہو گئے آ جڑے نہیں بولے تسی 100 دی شاید 200 دے کے آندے جی، تو بولو تو صحیح پھر۔ ہاں 80 نہیں لے لیندے؟ نہیں جی وارا نہیں کھاندا، 85 لے لے، سن بچدا کچھ نہیں، 90 لے لے یار، اتنے دی تو میں گھر نہیں پہندی، 95 لے لے، اور نہیں یار میں کو کرایہ بھی کٹنا ہے، کو ملازمہ دا بھی کٹنا ہے۔ یہ مزاج ہے تجارت کا، بندے کو چیز کی قیمت کا پتہ ہو۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان سرکار وفا کا عالم ہے، اس سے آگے قسم مجھے آتی نہیں، اور جو اس قسم پہ یقین نہ کرے نا شالا میرے کے کدی نہ بولے۔ اس بادشاہ کے علم تلے میں لفظ رکھوں گا، آپ نے اپنی دعا اس کے نیچے رکھنی، بالکل ناپ تول کے، جو بنے، جو نہ دے گا وہ بادشاہ بندہ، جڑا دے گا نا وہ تو پھر میں خرید کے لے جائے گا نا۔ یہ تجارت کا مزاج ہے، بندے کو چیز کی قیمت کا پتہ ہو، باجی بندہ قیمت توڑتا ہے، نہ بھی پتہ ہو تو بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے جڑے کو 5-10 روپے بچتے نو بچاؤ۔ یہ تجارت کا مزاج ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں تمہارے مرشد حسین کا مزاج کیا ہے۔ 2 محرم کو مالک حسین کربلا پہنچے، عباس جی بادشاہ زمین کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ عباس زمین کے مالک کو بلا کے لائے، جی علی کا لال، فرماتے زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ آپ خریدنا چاہتے؟ فرماتے خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بول۔ اس نے کہا 30,000، حسین نے کہا 60,000 ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بول۔ اس نے کہا علی کا لال 30,000، فرماتے 60 لے۔ بادشاہ میں نے تو 30 بھی آپ کو زیادہ کر کے بتایا۔ ہائے میں تو سوچ رہا تھا آپ کہیں گے 25 نہیں لے لیتا۔ بادشاہ آپ نے تو کم نہیں کیے۔ ادھر ادھر عقیدے سے داد چاہیے۔ ہائے جی تیرے ادھر تمہارا لفظ بہت اچھا ہے۔ بادشاہ آپ 28 کرائیں گے، آپ کہیں گے 29 لے لے۔ مولا آپ نے کم نہیں کرائے، پورے بھی نہیں دیے، بڑھائے، اور بڑھا کے بھی 30 کا 35 نہیں کیا، 30 کا 40 نہیں کیا، 30 کا 50 نہیں کیا۔ بادشاہ آپ نے 30 کا 60 کر دیا، 30 کا ڈبل کر دیا، اس کو دگنا کر دیا، 2 سے ضرب دے دی۔ سمجھ نہیں آیا۔ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے تیرا مرشد حسین مسکرا کے کہتا تجھے ابھی تک محمد کے بیٹے کا مزاج ہی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے 30 اپنا دیا ہے، 30 اللہ کا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، جتنے ماتمی تھے وہ سارے ہی بول پڑے۔ حیدری، نہیں یار، ایک دفعہ اتنی بڑی بات تھی، ایک دفعہ سارے بندے ہاتھ اٹھا کے جس کے اندر کربلا ہے بولو حیدری۔ میں نے 30 اپنا دیا ہے، 30 اس کا دیا ہے۔ جتنے زیرک اور باریک ذہن والے بندے بیٹھے ہیں، بات کو کھول کے سب سے پہلے میں خود بدمزہ ہو جاؤں گا۔ 30 اس کا دیا ہے۔ بادشاہ اس کا 30 سمجھ نہیں آیا۔ حسین فرماتے ہیں تجھے آج 2 محرم ہے، آج اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، آج سے ٹھیک 8 دن بعد ادھر آنا، حسین تیری آنکھوں سے سارے پردے ہٹائے گا، پھر دیکھنا حسین سے ملنے حسین کا ایک مہمان آئے گا۔ ہاں حسین کا ایک، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کربلا کا ظاہر کون کون بیٹھا جی، سارے لو جی، جو بیٹھا نا اس کے بعد جی آنکھوں کی چمک اور مسکراہٹ اور یہ بتا دے گا مجھے، اور جو نہیں گیا اس کے چہرے کی تڑپ بتائے گی کہ یار میں کیسا بندہ، یار میں کربلا ہی نہیں جا سکیا، ایک گل سن کے بھی میں آج تک کربلا نہیں گیا۔ تیاری تڑپ اس کے اندر ایک دفعہ نہ ضرور چنگاری نکلے گی ضرور۔ دیکھنا آج سے 8 دن بعد ایک مہمان حسین کو ملنے آئے گا۔ اچھا بادشاہ پھر ایک شے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، فرماتے تو بتاتا ہے کہ میں بتاؤں؟ وہ جو تجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ تو بتائے گا کہ نہیں بادشاہ، بات دراصل یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں آپ نے اس کا 30 ہی کیوں دیا؟ اس کا 25 بھی دیا جا سکتا تھا، اس کا 35 بھی دیا جا سکتا تھا، 50 بھی دیا جا سکتا تھا، اتنا ہی کیوں دیا جتنا اپنا دیا؟ اتنے
کمال مجمع میں سے ڈھیر ساری تعداد ہو گئی ہے، میں ان کی تعداد گننا شروع کروں تو میرے بعد والے دونوں ذاکرین کا وقت نکل جائے گا. 5 ماتمی تو بولو گے نا یار، 5 بولو، باقیاں دی داد تو جی میں بے نیاز ہاں. 35 نہیں بادشاہ آپ نے اس کا دیا، مولا آپ نے اس کا 50 نہیں دیا، 1000 بھی دے سکتے تھے، نہیں دیا. کیوں؟ آئے آہستہ سا مسکرا کے نا اس کی طرف دیکھ کے بادشاہ فرماتے ہیں اس کا 25 بھی دیا جا سکتا تھا، اس کا 35 بھی دیا جا سکتا تھا، 35,000 بھی دیا جا سکتا تھا. اپنے جتنا 30 اس کا اس لیے دیا ہے کہ اب جب تک حسین کربلا رہے گا وہ میرے ساتھ رہے گا. اور جیو یار، کیا بات ہے، جب تک اب میں کربلا رہوں گا وہ میرے ساتھ رہے گا. تو جتنا اپنا دیا ہے اس کا بھی اتنا ہی دینا بنتا تھا. آپ جیئے سلامت رہیے. بالکل یہ ابھی نیا سلام مرشد شروع کیا ابھی تھوڑے دن پہلے جی، اور مجھے بڑا ہی لطف کر رہے جی. بات یاد ہے ایسے یہ تو مصرے میں نے داد کے لالچ میں پڑھ دی ہے جی، ورنہ وہی تھے جی، زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا ہوگا. شب عاشور کے ہم نے ہمیشہ مسائب بھی سنا ہے جی. اگر آپ اجازت دیں تو میں شب عاشور کے سلام کے کچھ 4 شعر آپ کو سنا دوں، سیدھے دعا کرے جی. جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا، شاعر اگر یہ کہے نا جی کہ میں نے داد نہیں چاہی دی تو یہ چٹا جھوٹ بول کے جی. وہ ہر سال این تو بغیر پڑھ سکتا ہے، داد تو بغیر نہیں پڑھ سکتا. وہی باجی فرما رہے داد اس کا فیول ہوتا ہے، تو فیول تو بغیر کو پتہ گڈی چلا کے بھائی جی نہیں چلتی. لیکن میں سچی مچی یہ کہہ رہا ہوں، یہ ضرور کہوں گا کہ میں چوکھی داد اگلے شعراں تے نہیں منگدا، میں نے ایسے اگلے مصرے دی داد مل جائے تھے، وہ جو میرے اندر کی توقع ہے جی. جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا. اللہ اکبر. کوئی تو مرشد مجھے کبریائی کے پہرے کی داد دے گا یار. جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا، جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھو کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا، سمجھو کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا، سمجھو کہ کبریائی کے. یا تو مرشد میری زندگی بڑھ جائے گی تو یا پھر بڑھ جائے گی. سمجھو کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا اور واللہ بس. میں بابوزو کھڑا ہوں، یہ قبر مظلوم ہے، قرآن سامنے مرشد، یہ قرآن سر پہ، یہ میرے بادشاہ کا عالم ہے، کتنی ساری قسمیں ہیں، اس کے علاوہ وجہ ہی کوئی نہیں. واللہ بس، بس کا مطلب ہے اس کے سوا کوئی وجہ نہیں. واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب حر بت کدے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے یا تو وہ مجھے لکھ کے بتا دے بھی ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، کیا بات ہے. واللہ بس بطول کی تعظیم کے سبب حر بت کدے سے نکلا تو. ایک شعر اور پڑھوں اسی مزاج کا، لیکن ایک ویسے ہوتا نہیں کہ پہلے مصرے تے داد ہو جائے شاعر نو تو دوجی پہلا تمہید ہوندا دوجی نتیجہ ہوندی. پہلے میں اتنی مکمل بات ہے نا کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں پہلا سایہ کر کے تے پھر دوجے تے داد لواں. حر بت کدے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا اور شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ. اوئے ہوئے بھائی جان آپ بولتے تو اچھا لگتا ہے. بزرگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو وقت بھی نیند کا نہیں، ابھی تو 8:15 ہوئے. حر بت کدے سے نکلا تو مرشد کوئی تو بندہ ہوگا جو شاعری کا، خطابت کا، لہجے کا، بات کی ڈیلیوری کا، تخیل کا، مصرے کی تراش کا، یہ 5-4 چیزوں کے گلدستے کے بھجن کٹھا ہی لطف لے سکتا ہوگا. جو لے سکے نا من داد نہ دے اپنے آپ نو خبر میری کیا بات ہے. میرے ارگا کو بندہ جیل میں گھاٹی سننے والا ہونا ہے تو میں ہی انہوں اگلے پورے 2-2.5 گھنٹے دے سفر میں بھی ان دعا کرتا جاواں. جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھے کہ کبریائی کے پہرے میں آ گیا اور شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ. حر کا مکان بھی کہیں رستے میں آ گیا.
اوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی، اللہ اکبر، جس کی زبان یہ آئلی کہہ سکتی ہے حیدری۔ بیٹا آج پہلا دن ہے کہ میں نہ دیکھوں گا، ورنہ میں نہ دیکھوں گا۔ کہ آج پہلا دینے نا پاڑ بھی تو تھوڑا پتر ہی رہا حیدری یار۔ شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ، حور کا مکان بھی کہیں کہ یار میں تو جا رہے ہیں تے آجا کٹھے چلیے، حور کا مکان بھی کہیں۔ باجی سب سے ناکام ذاکر وہ ہوتا ہے جسے اپنی ذاکری کا قد پتہ نہ ہو، جسے یہ پتہ ہونا کہ میں کتنے کو جوگا، وہ بڑا پرفیکٹ ذاکر ہوتا ہے۔ اور میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں میری ذاکری کا، میری شاعری کا، میرے قلم کا قد کتنا ہے، لیکن میں یہ بھی قرآن سینے سے لگا کے مرشد اس قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے قد سے بڑا شعر آپ کے مجمع کے حوالے کرنے لگا ہوں، تو میری عمر ویکھ کے میری گل دا وزن نہ کرے جے، ہاں کیونکہ عمر دیکھ کے بات کا وزن کرنا ویسے ہی بڑا کام خراب ہوتا ہے، عمر دا وزن ہوتا ہی نہیں جی۔ میں جناب کیسے بھی نہیں ویکھنا، میں ویکھنا ہی نہیں، لوڑ ہی کی ہے سن، ہاں سبحان اللہ۔ میں مصرع ایک نظر کر رہا ہوں بابا جی، اور میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں، ممبر پہ نئی بات کرنا جرم نہیں ہے، غلط بات کرنا جرم ہے۔ نئی بات ہو ٹھیک ہو اسے اپریشیٹ کرو، غلط بات چاہے 20 مرتبہ سنی ہے ان ٹوکو، کیونکہ جو بندہ غلط بات کرتا ہے پہلی دفعہ وہ ڈر ڈر کے جھجک کے کرتا ہے، تو جدو داد ہو جاندی نا پھر آندا ستے خیرہ نے جیل میں داد ہو گئی ہون کنے روکنا سانو، سینہ چوڑا ہو جاتا نا اس کا۔ ہاں میں نے شرازی صاحب نے انج کر کے داد دے دیتی ہے، وہ ٹائٹل لگ جاتا ہے، لاہوروں داد ہو گئی، فیصل آباد اسلام آباد داد ہو گئی، نہیں، غلط بات غلط ہی ہے چاہے وہ 1000 سال ہوتی رہے، ٹھیک بات ٹھیک ہی ہے چاہے وہ پہلی دفعہ سنی جائے۔ اور مجھے نہیں پتا کس کے اندر کر کے یہاں پہ میرے بادشاہ عباس کا عالم لگا ہوا ہے، جس کے لگا ہوا ہے نا مجھے اس کا چہرہ بتائے گا، جس کا نہیں لگا بادشاہ میرا دھیان ہی نہ جاوے اودے پاسے۔ شبیر ملنے جا ہی رہے تھے خدا کے ساتھ، سوال ہے مرشد اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہوا تو مجھے بتائے گا، میں ساری زندگی سلام کروں گا اس کو۔ میں کہہ رہا ہوں حور کا مکان بھی کہیں رستے میں آ گیا اور غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین۔ پھر سنو، غازی کا نام سجدے میں نے کہا جواب میرے پاس نہیں ہے، غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین، اور وہ کیا ہے جو حسین کے سجدے میں آ گیا؟ اللہ، لوگوں کو میری نماز میں علی گوارا نہیں ہے، میں حسین کے سجدے میں غازی کی بات کر رہا ہوں۔ غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین۔ ایک شعر اور پڑھوں، یہ پیچھے ایک بندہ بھونکا ہے میرے بادشاہ عباس کی عصمت پہ، یہ لائیو چل رہی ہے اور مجھے تھوڑی سی آسانی ہو گئی، اللہ کرے مولا کرے بی بی کریں میری آواز یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس تک جائے، بابا جی سن دیں مولا کرے پھر سن میں، او ہو بابا جی ابو جہل بھی تو نہیں سی نہ منیا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اج دے دور دے ابو جہل ہی نے، بس انہاں دا لباس بدل گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں تے میں ممبر تے تہاڈا عقیدہ تہاڈی ترجمانی کرن واسطے بھائی عمران جی شعر سنیا جی تے بولیا جی، ٹھیک ہے، میں آپ کی آواز بن کے بات کر رہا ہوں، داد ہو گئی ہے، میں داد نہیں چاہیے، میں تہاڈی تائید چاہیے تاکہ آواز اگر جائے اس تک تو اسے پتہ چلے کہ یہ اکیلا حیدر رضوی ممبر پہ نہیں، یہ ڈھیر سارے حیدر رضوی بیٹھے جو اس کی آواز بن کے سرکار وفا کی وکالت کر رہے ہیں، سرکار وفا کے حق کی تائید میں بول رہے ہیں۔ غازی کا نام سجدے میں لیتے رہے حسین، سجدے میں لیتے رہے حسین، وہ کیا ہے جو حسین کے سجدے میں آ گیا اور 14 سمٹ کے آ گئے غازی میں اس طرح، 14 سمٹ کے آ گئے غازی میں اس طرح، 14 سمٹ کے آ گئے، یا تو سارے بولنا یا سارے نہ بولنا، 14 سمٹ کے آ گئے غازی میں اس طرح، کیسے؟ قرآن جیسے سمٹا تو نقطے میں آ گیا، اوئے ہوئے اللہ اکبر، جس کی ماں نے اسے غازی کا علم دیا ہے بولو حیدری،
سارے کوشش کرنا شریک ہو جانا بھائی. حیدری یا علی 14 سمٹ کے آ گئے غازی میں اس طرح. قرآن جیسے سمٹا تو قرآن کو سمیٹو تو بھائی نقطہ بنتا ہے. حضور نقطے کو پھیلاؤ تو قرآن بنتا ہے. ہاں بالکل ویسے ہی 14 کو سمیٹو تو عباس بنتا ہے. میرے مالک عباس کو پھیلاؤ تو 14 بنتے ہیں. چلو انشاءاللہ کہیں اگلی دفعہ کبھی موقع بنا تو پوری مجلس سرکار وفا. قرآن جیسے سمٹا تو نقطے میں آ گیا، نقطے میں آ گیا، اور اس واسطے حسین نے مقتل خرید لی. ابھی میں نے مقتل کی کتنی ساری باتیں کی ہیں. ایک اور بات میں بڑی یہ میرا بچوں جتنا تھا جی ادوں ہی سنن لگا تو جیڑی شاید میں ہضم نہیں نہ ہوتی میرے اتنے سوئی اڑ جاتی ہوتی. تو جب تک وہ سوئی نہ نکلے مجھے طبیعت میری خراب ہی رہتی ہے. وہ نکل گئی سوئی اس شعر میں. قرآن جیسے سمٹا تو نقطے میں آ گیا، اور اس واسطے حسین نے مقتل خرید لی. اس واسطے جو مجھے وجہ سمجھ آئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے پاس اس سے بہتر ریزن ہوئی مجھے بتائیے گا. میرے اندر اصلاح کی گنجائش ہے. میں وہ ذاکر ہی نہیں پہ جڑا گوں تڑ جائے پہ ذاکر میں ہیں کہ تم. ہاں میرے پاس اصلاح کی گنجائش ہے. میں غلطی ہو سکتا. مکمل اکمل کامل شخصیات صرف آل محمد کی ہیں، باقی ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے جی اصلاح کی. اس واسطے حسین نے مقتل خرید لی. کیوں؟ کوئی نہ سمجھے فوج کے گھیرے میں آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی نہ سمجھے فوج. بھائی جان ہاتھ کھولیے گا. فوج کے بندے ہاتھوں والا بندہ کبھی داد نہیں دیتا. کوئی نہ سمجھے فوج کے گھیرے میں آ گیا. شعر میں پڑھ رہا ہوں آخری دولس مصائب کے واجب پڑھتے ہیں اوپر سے. کوئی نہ سمجھے فوج کے گھیرے میں آ گیا. زائر بیٹھے ہیں جو ابھی آئے ہیں کربلا سے، اور وہ بھی بیٹھے ہیں جنہیں سامان بنے ہیں تے جا رہے ہیں. وہ بھی سفر کے اینڈ تک یا ربیع الاول کے سٹارٹ تک آ جائیں گے واپس. ایسا ہی ہے جی. میں کہہ رہا ہوں زائر نے مجھ کو خاک شفا دی تو یوں لگا. کربلا سے بندہ جب آیا نا جی میں نے 2 ہی تحفے اسے لاتے دیکھا باجی. یا وہ کفن لایا یا خاک شفا، چاہے وہ سجدہ گاہ کی صورت میں ہو حضور یا وہ تسبیح کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے نا. یہی تو. میں نے نہیں دیکھا کہ کربلا سے بندہ کو گھڑی لے آئے، کو بہت اچھا سوٹ لے آئے. نہیں نا، نہیں کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں آتا. یہی 2 چیزیں آئی ہیں. کفن کی بات پھر کبھی کریں گے. خاک شفا سن لو. میرے ساتھ یہ فیلنگ ہوئی ہے جی، میرے ساتھ یہ بیتی ہے. آپ میں سے جس کے ساتھ بیتی ہے نا، ایک قرآن ذکر مظلوم یہ آپ کے آگے کر رہا ہوں. جس کے ساتھ بیتی ہے وہ بولنا، جس کے ساتھ نہیں بیتی رہنے دینا. چیک کرنا جب بھی کوئی زائر ملے گزرے تواڈے اُتے تو پھر بولیا جی. زائر نے مجھ کو خاک شفا دی تو یوں لگا. کیا لگا؟ میرا حسین آپ ہی تحفے میں آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے. اکثریت نے یہ بات محسوس کر رکھی ہے. زائر نے مجھ کو خاک شفا دی تو یوں لگا میرا حسین آپ ہی تحفے میں آ گئے. کتنی تعداد ہو گئی ماشاءاللہ سے کہ اب جو اور ماتمی آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. اتنی تعداد ہے. یہ علم ہے، یہ قرآن ہے، یہ قبر مظلوم ہے. ان سے آگے مجھے اپنی دعا مانگنے کے لیے جگہ کوئی نظر نہیں آئی کائنات میں. ایک دعا مانگتا ہوں کوشش کر کے. جس بندے کی زبان حسین بادشاہ کی مقروض ہے اس دعا پہ آمین ضرور کرنا. دعا کرو جہلم والو کہ پردیس میں کوئی شریف اجڑ نہ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنہوں نے ہائے کی ہے نا انہوں نے ہائے نہیں کی بھجن، انہوں نے آمین کہا ہے میری دعا کے اوپر. کوشش کرتا ہوں جو بندے رہ گئے بھجن وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. ایک دعا اور مانگتا ہوں. میں نے کہا جیلم والو تے ہائے انج کرے جے بھئی نال اللہ محمد نہ تہاڈی ہائے دا گواہ بن جائے تے قیامت والے دن آکھے کہ بی بی اس بندے نے فلاں مجلس وچ میرے سامنے بیٹھ کے تہاڈے دکھ تے آمین کیتی ہے. پردیس میں نے کہا دعا کرو کوئی شریف اجڑ نہ جائے.
اور جہلم والو دعا کرو اگر کوئی اجڑتا ہے نا تو اجڑ جائے، پھر دعا کرو اسے اس اجڑے وقت میں کوئی واقف نہ مل جائے۔ شریف بابا جی جیتے جی مر جاتا ہے جب اسے حضور اجڑے وقت میں کوئی آباد وقت کا واقف مل جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ کی ایک روایت کا 1/4 حصہ مجھے پڑھنا ہے جی۔ بڑا مشکل سفر کیا بھائی علی کی بہوں اور بیٹیوں نے، کربلا سے لے کے شام تک۔ کون سا پاکستان کا بندہ یار جو آپ کے پاس یہاں پہ نوکری نہیں کر گیا؟ جس ذاکر عالم خطیب کا دل کرے نا اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جو سفر علی کی بیٹیوں نے کربلا سے شام تک کیا ہے، کیا تو نے آج تک وہ سفر ٹھیک پڑا ہے؟ میں نے بول کے جواب دو یار تو کتنی زندگی گزر گئی بندوں کی، ٹھیک پڑا ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی ٹھیک نہیں، بس ہم نے نا جی جو لفظ تھے ان کو تھوڑا سا نرم کر کے نعم البدل ان کا ڈھونڈ کے تاکہ مقصد بھی عوام تک چلا جائے، گریہ بھی ہو جائے، کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، کوئی مرے بھی نہ، کیونکہ ویسے پڑھا جائے تو یا پڑھنے والا مر جائے یا کوئی سننے والا نازک دل ماتمی مر جائے۔ پھر وہ تھوڑے سے الفاظ کو نرم کر کے پیش کرنا پڑتا ہے۔ کوئی نہیں پڑھ سکا، میں پوری ذمہ داری سے مرشد آپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے بات کروں، کوئی نہیں پڑھ سکا کہ کتنا مشکل سفر تھا، میں بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں ابھی نہ صحیح یار، گھر جا کے جب آرام سے یہاں سے سکون سے بیٹھو ایک دفعہ سوچنا یار ہمارے بیٹے نے بات کی اور اس میں کتنا درد تھا۔ باجی اتنا مشکل سفر تھا نا علی کی بیٹیوں کا کربلا سے لے کے شام تک کہ 12 محرم کو عالیہ کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا ہے، 17 تک وہیں کھڑا رہا ہے۔ اور میں قربان ہو جاؤں جنہ ہائے کیتی ہے توڑیاں نسلانو سلام ہے بھائی، اللہ اکبر۔ یہاں کربلا نہ ہو تو منہ سے ہائے نہیں نکلتی، کیا بات ہے آپ کی بھائی۔ 5 دن لگ گئے علی کی بیٹی کو بازار کوفہ میں، اسی بازار میں کبھی کچھ قدم آگے چلے جاتے تھے کبھی پیچھے آ جاتے تھے، بس انہی مرشد 5 دنوں میں سے حضور ایک دن کا کوئی ایک لمحہ آپ کو سنا کے میں اسی پہ آپ کو سلام کرنے لگا ہوں جی۔ محمل پہ بیٹھی ہوئی تھی علی کی استقلال کی پروردگار بیٹی، اب یہ میری مجبوری ہے کہ میں اسے محمل کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ محمل تھا نہیں، اور جو تھا وہ میں پڑھ نہیں سکتا، اور آپ سب کو پتہ ہے۔ بہرحال محمل ہی میں آکھنا جی، میرے کو نہیں ہوا کیا جانا بھائی جان۔ محمل پہ میں نے کہا بیٹھی ہوئی تھی، بندہ ادب کی ذاکری سنتا، عالیہ محمل پہ تشریف فرما تھی، اور اس اونٹ کی مہار تھی آپ کے خون رونے والے امام کے ہاتھ میں۔ خون ایسے ہی نکلتا ہے، کسی نبی کا نہیں نکلا، کسی ولی کا نہیں نکلا، خون رونے والے امام کے ہاتھ میں اس اونٹ کی مہار تھی۔ بی بی نے حضور محمل پہ بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ بازار میں سفر کرتے ہوئے اس لمحے میں میرے بیٹے سجاد کی آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ میری توقع سے زیادہ خوبصورت گریہ کر رہے ہیں آپ، لیکن میرے کاغذات میں مسائب نہیں شروع کیا میں نے، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ کس وقت کی کیا بات ہے۔ سرخ آنسو تیزی سے بہہ رہے ہیں۔ بی بی نے محمل پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا بیٹا سجاد میرا چاند، ہم کربلا سے لے کے کوفہ آ گئے، اس پورے سفر میں میری نظریں رہی ہیں تیری آنکھوں پہ، میں تیرے آنسوؤں کی تعداد بھی جانتی ہوں، میں ان کی رفتار سے بھی اچھی طرح سے واقف ہوں۔ میرا بیٹا اس لمحے میں لو جیلم والے پہلا لفظ ہے ہائے بھی جڑا بندہ نہ کر سکے پھر میری دید دے چہرے تک نہ جائے جی۔ میرا بیٹا ایسا کیا ہو گیا ہے اس پورے سفر میں یہاں آنے کے بعد کہ تیرے آنسو سرخ رنگ کے تیزی سے بہ رہے ہیں؟ پورے سفر میں پہلی دفعہ تیرے غریب امام نے یوں اپنی زلفیں ہٹائیں، محمل پہ بیٹھی ہوئی ماں کی طرف دیکھا، دیکھ کے رو کے فرماتے پھوپھی اماں خود فیصلہ کرے نا میں کیسے نہ رہوں۔ وہ دیکھیں جس دیوار کے ساتھ میرے بابا کے سار والا نیزہ کھڑا کیا ہے وہ کسی اور کا نہیں، چچا حبیب ابن مظاہر کا گھر۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر، اماں وہ کسی اجنبی کا نہیں، کسی غیر کا نہیں، چچا حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے۔ وہ جو 7 سال کا بچہ چھت پہ کھڑا ہے وہ چچا حبیب کا بیٹا قاسم ہے۔ اماں رو اس لیے رہا ہوں اسے کیسے بتاؤں تیرا بابا شہید ہو گیا۔ اس
سے آگے کریمی آل محمد کی مجھے نہیں پڑھنی آتی باجی. جس کا اپنا کربلا کی خاک پہ 72 جنازہ بے کفن تھا نا, وہ نوکر کے بیٹے کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ تیرا بابا شہید ہو گیا. اے کریمی, وسدے ویلے کریم ہونا کوئی کمال نہیں. مزہ تب ہے بندہ اجڑ جائے اور کریمی میں فرق نہ آئے. اسے کیسے بتاؤں کہ اس کا بابا شہید ہو گئے. محمد بھرپور تسلی دینے والے لہجے میں عالیہ فرماتی, بیٹا سجاد, اگر صرف یہ مسئلہ ہے نا, میں ایک لفظ پڑھ رہا ہوں مرشد مجھے یاد ہی نہیں, میں نے آج تک کسی بھی جگہ پہ کسی مجلس میں وہ لفظ بھائی جان پڑھا ہو اور ماتمی بیٹھے اور انہوں نے وصول نہ کیا ہو. آپ نے ابھی تک میری کوئی بات ضائع نہیں کی. میرا لفظ آپ کے اندر تک جانا چاہیے. میرا بیٹا سجاد, تو کیوں روتا ہے؟ تو پریشان نہ ہو, تیری ماں ہے نا, میرے اونٹ کی مہار ہے تیرے ہاتھ میں. میرے بھائی, ذرا میرا اونٹ یہ مہار کھینچ کے ذرا میرا محمل بھائی حبیب کے گھر کی دیوار کے ساتھ لگا. کس کے ساتھ لگا؟ اور میں قربان ہو جاؤں, میرا اونٹ ذرا بھائی حبیب کے گھر کی دیوار کو ساتھ لگا. میں اپنے بھائی کے بیٹے سے بات کرتی ہوں, میں اپنے بھائی حبیب کے بیٹے سے بات کرتی ہوں. اماں تعمیل ہوگی. بادشاہ سجاد کے ہاتھ میں بھجن مہار تھی. اب مجھے نہیں پتا میرے غریب امام نے وہ مہار کیسے کھینچی, بس کھینچنا شروع کی. اب منظر نظر آ جائے تو آپ کی ہائے مجھے بتائے گی. بلا تشبیہ یہ حبیب کے گھر کی چھت ہے جی, یہاں پہ کھڑا ہو کے کونے پہ حبیب کا بیٹا بھیجن بازار کا ماحول دیکھ رہا تھا, بازار کا شور سن رہا تھا, بازار کا منظر دیکھ رہا تھا. یہاں پہ کھڑا ہے. بادشاہ سجاد نے مہار بھیجن کھینچنا شروع کی. بی بی کا اونٹ حبیب کے گھر کے قریب آنا شروع ہوا. جیسے ہی محمل دیوار کے ساتھ لگانا, حبیب کا بیٹا ڈر کے 4 قدم پیچھے ہٹ گیا. ماتمی کو تو پہنچنا چاہیے تھا, لیکن جو نہیں پہنچے میں آپ کو پیچھے نہیں چھوڑ رہا. بچہ پیچھے ہٹ گیا, اور مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم ہے مرشد اس کا پیچھے ہٹنا بنتا تھا, کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی مزدور کو اس رنگ میں دیکھا تھا. ماتمی ہے نا جدہ ہاتھ سینے سے نہیں آیا. سر پہ کچھ نیزوں کے زخم تھے, کچھ پتھروں کے زخم تھے, تازہ خون بالوں کی سفیدی کو سرخی میں بدل رہا تھا, خون کے قطرے زمین پہ گر رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہلی دفعہ اس نے کسی مزدور کو نا علی کی بیٹی کے اس استقلال کے اوپر میں 1 کروڑ حیدر رضوی وار کے پھینک دوں نا, خدا کی قسم بی بی کی سے ایک جرت کے لمحے کا حق ادا نہیں ہوتا. بچہ پیچھے ہٹا, سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. بی بی کہتی میرا بیٹا, میرا بچہ, ڈر کے گھبرا کے پیچھے نہ ہو, میں تیری کچھ لگتی ہوں. میں قربان, میں صدقے ہو جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو ہائے کر رہے ہیں بھائی تھوڑی نسلان سلام ہے, خدا دی قسم تھوڑے ہر بندے دے قدمہ تے میرے ہاتھ ہیں. میرا بیٹا ڈر کے گھبرا کے پریشان ہو کے پیچھے نہ ہو, میں تیری. یہ وہ لفظ ہے مرشد جس کا ماتم کرتے کرتے میں 1400 سال ہو گئے. نہ ہمارے ہاتھ تھکے, نہ ہمارے سینے تھکے, نہ ہمارے آنسو خشک ہوئے. یہی لفظ سنا کے میں تم سلام کرنے لگا جی. میرا بیٹا پریشان ہو کے پیچھے نہ ہو, میں تیری کچھ لگتی ہوں. کھڑا تھا نا وہیں کھڑا رہا, سر جھکا ہوا, آنکھیں جھکی ہوئی, ہاتھ باندھ کے, آنکھیں نہیں اٹھی. حبیب کا بیٹا تھا نا, آنکھیں نہیں اٹھی. سر جھکا کے آہستہ سے کہتا بی بی محسوس نہ کیجیے گا. آپ فرماتی ہیں آپ میری کچھ لگتی ہیں, لیکن بی بی میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے. بی بی میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے. بس میرا دل لے ہوئے پیشالا ماتمی ہوئے تو ہاتھ سینے تے ضرور آئے. بی بی آپ فرما رہی ہیں آپ میری کچھ لگتی ہیں, لیکن محسوس نہ کیجیے گا بی بی میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے. دیکھا نہیں ہے کہ جیلم والا لفظ آیا, بازار میں اونچا روئی علی کی بیٹی رو کے فرماتی ہے میرا بیٹا صرف تو نہیں, مجھے آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا. جب سے میرا غازی بازو کٹا کے کربلا سویا ہے, تب سے اکبر کے قاتلوں کے ساتھ کبھی کسی بازار, کبھی کسی چوک میں یقین دلا رہی ہوں, اور مجھے چادر